اس کتاب کا نام ہے جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال. جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال. یہ کتاب پہلی مرتبہ شائع ہوئی ہے اس موضوع پر. لکھنے والے نے قلم اٹھایا ہے جس نے تو اس کا نام ہے پروفیسر اختر علی کالس. اس کا مطلب ہے گھر کا ہی آدمی ہے, کوئی مولوی نہیں ہے. مولوی تو قرآن سر پہ رکھ کے کہے نا تو پھر بھی نہیں مانتے. ہاں, قرآن سر پہ ہو مولوی کے اور سامنے کاروبار ہو رہا ہو اور مولوی کہہ دے وہ ہو رہا ہے تو کہوں کہتی ہے کہاں ہو رہا ہے, تو اندھا ہے. دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ اشارہ مولوی کا ہو گیا اس وجہ سے ماننے سے گریز ہو. آپ سمجھدار ہیں, جب کتاب لکھی جاتی ہے تو اس میں کتنا مواد ہوتا ہے. کتاب کو بھرنے کے لیے, اتنے کاغذوں کو بھرنے کے لیے آخر کچھ واقعات چاہیے, کچھ مواد چاہیے. 1 2 4 10 واقعات کے ساتھ کتاب نہیں بن جاتی. جب اتنا بڑی کتاب یہ بن چکی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ دھندا سکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں اور دیگر یورپی اداروں میں اس عروج کو پہنچ چکا ہے کہ اب کتاب لکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور کتاب بھر گئی ہے کہ دیکھو یہ کاروبار کس قدر عام ہو چکا ہے. اب میں اس کتاب سے زناکاری باحوالہ سناؤں گا جو زنا کے حامی ہیں, اس بدکاری کے حق میں ہیں, بے غیرت ہیں. ان کو زنا کے بار بار لفظ ذکر کرنے سے اگرچہ مقصد روکنا ہے لیکن اس روکنے کی نیت سے ذکر کرنے سے ان کو تکلیف ہو. بے غیرت لوگوں کو, زناکاروں کو, بے ایمانوں کو, مسلمان کی عزتوں کے دشمنوں کو تکلیف ہوگی. پھر وہ کیا کریں گے, بہانہ یہ ڈھونڈیں گے کہ ممبر پر بیٹھ کر زنا کے الفاظ نام لینا, یہ زناکاری عام ہو رہی ہے, ایسے واقعات سنانا, یہ کوئی یہ کیا ہے, یہ تو بہت بےہودہ کام ہے بھائی, یہ نہیں ہونا چاہیے. ممبر رسول پر ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ لیں کہ جو شخص یہ بات کرے گا وہ پکا زانی ہوگا یا دلہ ہوگا, یا وہ اپنی عورتوں کا کاروبار کرتا ہوگا جس کو دلہ کہتے ہیں, کسی کی عورتوں کا کاروبار کرتا ہوگا, یا وہ خود زانی ہوگا. کیونکہ یہ اصول ہے, یہ اصول ہے کہ جس چیز کا کوئی آدمی کاروبار کرتا ہو, جس چیز کو پسند کرتا ہو, اگر اس کی پسند کے خلاف بولا جائے نا اس کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ کلا کما ہو جائے ایسے لوگوں کا. ایک شخص تھا, وہ پاخانہ ہوتا ہے نا, پاخانہ گندگی جو انسان کے پیٹ سے نکلتی ہے, اور گوبر جو جانوروں کا ہوتا ہے, وہ خود کھاتا بھی تھا اور پورے جسم پر ملتا تھا. پھر لوگوں کو کھلاتا تھا. تو کوئی آدمی سمجھدار آیا, اس نے کہا بے وقوف یہ کیا کر رہا ہے, یہ گندگی کھانے کی چیز ہے, تم تو گندگی کھا رہے ہو. اور 5 10 لوگوں کو جمع کر کے اس نے کہا یہ سارے گندگی کھا رہے, یہ دیکھو